چھوڑنی پڑے گی۔ اب نیک لوگ جنت میں چلے جاتے ہیں، برے مصیبت میں پھنس جاتے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جن کو اللہ پیننگ رہنے دیتا، جو کمزور درجے کے نا پکے کافران پکے، ان کو سلا دیا جاتا ہے کہ قیامت کے دن تمہارا فیصلہ ہوگا۔ جو پکے کافران ان کی سزا شروع ہو جاتی ہے، جو پکے مومن ان کہنا، باقی بچے پاگل گنگے بہرے یا جب جو بیچارے چھان بھی نہیں کر سکتے، آپ جیسے عوام ریسرچ نہیں کر سکتے، ان کو اللہ تعالیٰ کہتا لے لیں قیامت کے دن سے یار نپٹیں گے۔ ان کو کیا سزا دیں گے؟ نہ ایمان کو جانتے تھے نہ کفر کو۔ سادہ تو لوگ ان کو اللہ تعالیٰ بالکل آرام سے رکھتا، اور لوگ جو ہیں ان کو خبریں ملتی ہیں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام جن کے اندر دین تھا، ایمان تھا۔ اب صحیح مسلم میں ہم پڑھتے ہیں سب سے لمبی حدیث پاک جس میں رسول اللہ کے حج آخری کا بیان ہوا، حجۃ الوداع، جیسے مدینہ شریف سے چل کر سارا حج جو آپ نے کیا، اس کی لمبی حدیث جس سے مسائل علماء نے نکالے ہیں، اس کے راوی امام جابر الصادق ہیں اپنے والد سے محمد باقر سے، اور وہ حضرت جابر سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت جابر نابینے ہو گئے۔ اب امام مسلم لکھتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام گئے اور کہنے لگے چاچا میں تو پوچھنا چاہتا ہوں میرے نانے نے حج کیسے کیا؟ تو انہوں نے کہا کون ہے؟ انہوں نے کہا میں زین العابدین کا بیٹا ہوں محمد۔ نابینے تھے انہوں نے، حالانکہ امام محمد باقر جوان تھے اس وقت، انہوں نے بٹن کھولے امام کے اور سینے پر ہاتھ پھیرا، کہنے لگے بیٹا تیرے جسم کو چھو کر تو مجھے رسول اللہ جیسا مزہ آ گیا، تو پیغمبر خدا کی اولاد ہے، جب تو نے بتایا کہ محمد ابن علی ہوں میں، تو میں نے چاہا کہ اس کے جسم کو تو مجھے مس کرنا چاہیے، یہ اسی پیغمبر کی نسل ہے جس کا کلمہ ہم نے پڑھا۔ تو سارے واقعات بیان کیے، سارے حالات سنائے۔ اب اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو دین ہمیں دیا وہ نیک لوگوں نے علماء نے ہمیں پہنچایا۔ تو امام محمد باقر علیہ السلام کی بات، امام زین العابدین علیہ السلام کی ایک دو باتیں بتا کر میں ختم کرتا ہوں، دعا کریں گے مولانا۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بنی اسرائیل سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم، وہاں جو بادشاہوں کے بیٹے تھے نا، جب زمانہ اچھا تھا وہ بھی برے نہیں تھے، عبادت کرتے، تو کچھ شہزادے جو تھے وہ زمین میں چل پڑے کہ چلو سیر کریں دیکھیں، تو ایک قبرستان پر وہ گزرے، وہاں قبرستان پر انہوں نے یہ بات سنی کہ کوئی مردہ زندہ ہو جائے تو اس سے پوچھے تو صحیح کہ کیا بنتا۔ تو امام علیہ السلام فرماتے انہوں نے اللہ سے دعا کی، اللہ قادر علی کل شیء قدیر، زندگی موت اس کے قبضہ میں، جب چاہے مارے جب چاہے زندہ کرے۔ انہوں نے کہا تو ہمارا آقا ہے، تو الہ ہے، تو رب ہے، اور جو چاہے پیدا کر سکتا، کوئی چیز تجھے بتانے کی ضرورت نہیں، ہر شے تو جانتا، ایک مردہ ہمارے لیے زندہ کر دے تاکہ ہم اس سے ملے اور بات کریں۔ جب وہ دعا کر کے فارغ ہوئے قبر پھٹ گئی، اور ایک آدمی نکلا جس کی داڑھی کے بال بھی سفید تھے، سر کے بال بھی سفید تھے، خوف زدہ، آنکھیں آسمان کی طرف تھیں۔ تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں شہزادوں نے پوچھا کہ اللہ کے بندے تو نے جو نزع کی حالت کی تلخی تھی، موت کے وقت جو تنگی پیش آئی اس کو کیسے پایا؟ اس نے کہا اللہ کے بندو تم نے دعا کی میں زندہ ہو گیا، مجھے 99 سال ہو گئے، 100 سے 1 سال کا میں قبر میں ہوں، مگر وہ کرواہٹ جو اس وقت مجھے محسوس ہوئی تھی نا اب تک ختم نہیں ہوئی، جس طرح جان نکلی اور جو مصیبت پیش آئی میں اب تک نہیں بھولا کہ نزع کی حالت کیا تھی۔ انہوں نے پوچھا کہ بھائی تیرے بال اس وقت سفید تھے، داڑھی سفید تھی جب مرا؟ اس نے نہیں کہا میں تو بالکل ٹھیک ٹھاک، جب تم نے دعا کی اور آواز آئی غیب سے اخرج نکل قبر سے، تو میں نے سمجھا قیامت آ گئی، اس آواز کی وجہ سے میرے بال سفید۔ اب کیا منظر میرے اور آپ کے سامنے آنے والا، مگر بدقسمتی ہے کہ ہم سنتے ہیں کہ شاہ صاحب 1 مہینہ پہلے ہم میں سے اب نہیں ہیں، مگر ہم کوئی نہیں سوچتے کہ جب اللہ کے عظیم پیغمبر اولیاء اور ائمہ چلے گئے تو ہم یہاں رہیں گے، مرنے کے بعد کیا ہونے والا اس کی کوئی تیاری کرے کچھ نہیں۔ انہی امام محمد باقر علیہ السلام سے ان کے ایک شاگرد ابوعبیدہ نے پوچھا حدثنی ایمان تفضل، امام کوئی بات بتائیں جس سے میں فائدہ اٹھاؤں، میری زندگی میں کام آئے۔ تو بچے عمران صاحب بھی سن رہے ہیں، آپ بھی، امام نے کیا فرمایا علیہ السلام، آپ نے فرمایا اکثر ذکر موت، ابوعبیدہ بیٹا موت کو بہت یاد رکھ، ہمیشہ یاد رکھ کہ کہاں ہے ابا جی، اب مکان خالی رہ گیا، ابا جی کہاں گئے، موت کو زیادہ یاد کر، فَإِنَّهُ مَنْ أَكْثَرَ ذِكْرَهُ إِذَا أَكْثَرَ ذِكْرَهُ الْإِنسَانُ ذَهَبَ فِي الدُّنْيَا۔ جب بیٹا کوئی شخص موت کو بہت یاد رکھتا کہ دنیا چھوڑ جانا، تو وہ پھر دنیا میں کسی کے ساتھ ظلم زیادتی نہیں کرتا، انسان بن جاتا۔ نسے خام کو کندن بنانے کے لیے تانبا ہے، سونا بن جائے گا، وہ ڈاکو ہے، چور ہے، بری ہو جائے، کیا باقی رہ جائے گا اس میں کھوٹ؟ وہ جانتا کہ یار کیا میں کر رہا ہوں، دنیا تو چھوٹ جائیں گی، مرنے کے بعد وہاں حساب و کتاب ہوگا، پھر کیا بنے گا؟ جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا